السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل لوگوں کا نجومیوں اور کاہنوں کے پاس بہت آنا جانا ہوتا ہے۔ جی میرے ہاتھ دیکھ دیں، میرے احوال بتا دیں، میں کیسا ہوں، اگلا دن کیسا گزرے گا، کیا ہوگا میرے ساتھ، کیا ہونے والا ہے۔ بہت سارے لوگ یقینی اس کو خیال کرتے ہیں اور اس اعتبار سے جو ان کی باتوں پر عمل کرتے ہیں، ان کے جو معاملات ہیں ان کو بجا لاتے ہیں۔ اس حوالے سے ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو کے اندر بیان کریں گے مکمل طور پہ۔ آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز دلائل کی روشنی میں ہم آپ سے بات چیت کریں گے۔ آپ کو اگر اچھی لگی تو آپ نے دوستوں کے ساتھ بھی لازمی طور پہ شیئر کرنا ہے۔ جی جناب اعلیٰ، کاہنوں، جوگیوں اور نجوموں کے پاس جا کر ہاتھ دکھانا، ہاتھ کی لکیریں دکھانا، میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، قسمت میں کیا لکھا گیا ہے، اور یہ مقدمے کے اندر چھٹکاری ہوگی یا نہیں ہوگی، مقدمے کے اندر مجھے جیت ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ زمین مجھے ملے گی نہیں ملے گی، یہ جو دکان ہے یہ مجھے ملے گی یا نہیں ملے گی، ہاتھ کیا کہتے ہیں، میرا اس عورت کے ساتھ نکاح کرنا کیسا۔ نجومیوں، کاہنوں کے پاس جا کر ایسے ایسے سوالات کیے جاتے ہیں۔ اس کے بارے میں بات یہ ہے کہ کاہنوں، نجومیوں اور جوگیوں کو ہاتھ دکھا کر اور تقدیر کا بلا بھرا دریافت کرنا کہ اچھی ہے کہ بری ہے، اگر بطور اعتقاد کے ہو، عقیدہ ان کے اندر پختہ ہو اور جو وہ بتا رہے ہیں اس کو آپ سچ اور حق جان رہے ہوں، تو یہ بات کفر ہے۔ اور اگر اس کو بطور اعتقاد نہیں، صرف اور صرف رغبت کی بنیاد پہ، محبت کی بنیاد پہ آپ پوچھ رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے۔ اگر آپ اس کو مذاق کے طور پہ لے رہے ہیں تو یہ مکروہ اور بے وقوفی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایسی چیزوں کو بطور عقیدہ کہ جی ہوگا ہی یہی، جو اس نے بتا دیا ہوگا ہی یہی، بس یہ عقیدہ جب رکھا جاتا ہے تو وہ بندہ اللہ کی ذات سے اپنے عقیدے کو ختم کر بیٹھتا ہے۔ جب اپنے عقیدے کو ختم کر بیٹھتا ہے تو اس اعتبار سے وہ بندہ اپنے جو ایمان ہے اس سے جو بھاگ گیا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھنا تھا، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنا تھا، لیکن اب یہ اس کاہنوں اور نجومیوں کے پاس جا کر بیٹھا ہے اور وہاں پر اس نے ہاتھ کی لکیروں کو دکھایا، تو معلوم یہ ہوا کہ جناب اعلیٰ اب یہی ہوگا جو اس نے بول دیا ہے، اب یہی ہوگا، بارش آنی ہے نہیں آنی، میری شادی ہونی ہے نہیں ہونی، مقدمے میں مجھے چھٹکارا ملنا ہے نہیں ملنا، جو اس نے کہہ دیا سو وہی ہوگا۔ بعض اوقات کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ اللہ کی تقدیر سے بھی ویسے ہی ہو جاتی ہیں جیسے انہوں نے کہا، لیکن اس پر عقیدہ رکھنا اور ایسا عقیدہ رکھنا کہ جناب اعلیٰ یہی ہوگا جو اس نے کہا، یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے اور کفر تک لے کر جاتا ہے۔ اس کے بارے میں میرے آقا اعلیٰ نبی جی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرماتے ہیں، سنن ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو اپنی بیوی سے حالت حیض میں وطی کرے یا اپنی عورت کے پیچھے سے مقام سے وطی کرے یا کاہن کے پاس جائے تو اس نے اس چیز کے ساتھ کفر کیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی شریعت کے اندر اس نے کیا کیا زیادتی کی اور اس سے آگے جانے کی کوشش کی جو انہوں نے بیان فرمایا۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرماتے ہیں، میرے آقا اعلیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو کاہن یا جادوگر کے پاس آیا اور اس نے اس کے قول کی تصدیق کی تو اس شخص نے اس کے ساتھ کفر کیا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر یعنی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میرے آقا اعلیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو بدشگونی مراد لے، یا اس کے لیے بدشگونی لی جائے اور اسی صورت کے اندر جادو کرے یا اس کے لیے جادو کیا جائے، اور اسی طریقے سے کوئی شخص گرہیں باندھے یا کاہن کے پاس آئے اور جو کچھ کاہن کہے اس کی تصدیق کرے اور اس نے ان چیزوں کا انکار کر دیا جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل کی گئی، تو معلوم یہ ہوا کہ کاہن ہو، نجومی ہو یا جوگی ہو تو اس کی باتوں پر عقیدہ رکھنا اور ایسے ہی بات سمجھنا گویا کہ یہ سچ ہے، حق ہے، یہی ہوگا، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ آخری حدیث مبارکہ میرے آقا علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو کسی عراف یعنی کہ نجومی کے پاس جا کر کسی چیز کے بارے میں دریافت کرے اور وہ بتا دے تو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں کی جائے گی۔
40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں کی جاتی، تو معلوم ہوا کہ نجومی کے پاس جا کر غیب کی خبریں اور مستقبل کی خبریں لینا اور بطور استہزاء ہوں اور بطور ترغیب اور بطور کیا ہوں محبت کے ہوں، یا اگر بطور اعتقاد کے ہیں ناجائز اور حرام ہے اور کفر تک پہنچ جاتی ہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ ایسا کام کرنا ہرگز ناجائز اور حرام ہے۔ اور یہ جو ستارے ملوائے جاتے ہیں اور باقی سارے کام کروائے جاتے ہیں، یہی معاملہ ہوتا ہے، یہی باتیں ہوتی ہیں اور یہی اعتقاد ہوتا ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالی ہم پر احسان فرمائے، ہمیں قرآن و حدیث سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور علماء کرام کی محفل میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، علماء سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔